آپ اسٹیبلشمنٹ کا بار بار نام لیں گے, کہیں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو ایکسپلین کرنے وہ آ گئی نا, تو سب چھٹی پہ چلے جائیں گے. اگر الیکشن جو ہے وہ 2018 کی طرح ہوتے, آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے 9:15 بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں, اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی, تو یہ 100 سیٹیں جو آئی ہیں آزاد امیدواروں کے نہیں آتی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں, ہم 180 جیتے ہیں, ہم سمیت ساری سیاسی جماعتیں. ذرا یہ سوچیں نا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ عمران خان کی محبت کا پڑ رہا ہے یا ہماری نفرت کا پڑ رہا ہے. 2022 تک وزیر اعظم رہتے ہوئے 21 ضمنی انتخابات ہوئے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں, 21, جو کہ ان کی اپنی جیتی ہوئی ساری سیٹیں تھی 21. وزیر اعظم رہتے ہوئے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی 21 میں سے 19 الیکشن سیٹیں ہارتی ہے. 22 ایم کیو ایم کے دہشت گرد ایم کیو ایم نے چھڑوائے ہیں, اور بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اسی اپنے بندے کو پکڑ لیں اور بولے بھائی تو مجھے سورس دے, مجھے جگہ بتا, مجھے نام بتا, اور اس کو بالکل ڈگ آؤٹ کریں گے 22 لوگ ایم کیو ایم کے دہشت گرد چھوٹے یا نہیں چھوٹے. ہم ورکنگ ریلیشن شپ سب کے ساتھ چاہتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کا جائز شیئر چاہتے ہیں. آج اس شہر سے 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ہمیں 80% شیئر چاہیے. 100% مینڈیٹ حیدرآباد سے, ہمیں 100% شیئر چاہیے. ہمیں لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو, عام اس شہر کے لوگوں کو اس کا شیئر چاہیے. یہ شیئر ان کے پاس ہوگا, ہم کسی سے بھی تعاون کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے سیاست کو دشمنی میں کنورٹ نہیں کیا. آپ کراچی میں کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں کیسے مل گئی؟ بھائی تمہاری 18 میں کتنی تھی؟ تمہاری 13 میں 3 نشستیں تھی. تم نے کیا کراچی میں 10 سالوں میں کیا کیا ہے کہ تمہیں 7 مل گئی ہیں آج؟ کوئی کارنامہ بتا دیں. کراچی کے لوگوں کا پر آپ نے جعلی ڈومیسائل کا مسئلہ حل کر دیا, ان کے نوکریوں کا, پانی کا, روزگار کا, کچرے کا, نکاسی آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. تو آپ جب ایم کیو ایم کو 15 ملی تھی, جب 1990 میں جب ایم کیو ایم کو ٹوٹل کراچی سے 12 نشستیں ملی تھی تو آپ کے پاس 1 تھی. ہم تو اپنی 2 نشستیں یا 3 نشستوں کی کمی کا رونا نہیں رو رہے ہیں. آپ جواب دیں, آپ کی 3 سے 7 کیسے ہو گئی ہیں؟ اور جناب آپ کے تو نظریاتی ونگ کا نام لیاری کینگور ہے, ان کے نظریاتی آپ کے جو لیڈر ہیں ان کا نام رحمان ڈکیت ہے. تو نہیں کہہ رہے پی ٹی آئی والوں کی طرح کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ صرف ہماری فیور میں آئے تو ہماری ہے, ادروائز ہماری نہیں ہے, ورنہ ہم ناموں سے پکاریں گے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ہم نے ہر دور میں اپنے اختلافات بالکل سلیقے سے بتائے بھی ہیں, سمجھائے بھی ہیں, دکھائے بھی ہیں, لیکن ہم سامنے نہیں کھڑے ہوئے. 2018 میں بھی ہم سامنے نہیں کھڑے ہوئے. ہم نے آ کر جو ہے وہ برا بھلا آپ ہمیں کوٹ نہیں کر سکتے, ایک بھی لفظ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کسی کا نام لیا ہو, کسی کا نام بگاڑا ہو, کسی کا نام رکھا ہو. ہم ساری باتیں کرنے کے باوجود ہم موجود رہے, لوگوں کے پاس گئے اور ہم نے لوگوں کو آواز دی, اور لوگوں نے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مینڈیٹ دیا. جو مینڈیٹ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ مینڈیٹ پورا نہیں ملا ہے. ہمارا مینڈیٹ ہمیں اس سے زیادہ تھا. ہمارا مینڈیٹ ہمیں 15 سیٹیں کراچی کی ملی ہیں. کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا گیا, ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی مینڈیٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا. ہم نے تو جلسے, جلوس, مظاہرے پورے تمام سندھ بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں 8 مہینوں سے ہم نے کیمپین چلائی ہے. دن اور رات جاگ کر کارکنوں نے, ساتھیوں نے کام کیا ہے. شہادتیں ہوئی, ہماری 6 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے آفس میں آ کے مار کے گئے کہ یہ بھی الزام نہیں سکتا کہ ہم کہیں جا رہے تھے انہوں نے مار, نہیں, ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو ہمیں شہید کیا گیا ہے, اور ہم نے پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا. 2018 میں ہم سے بھی مینڈیٹ چھینا گیا تھا, کوئی سڑک بند نہیں کی, بات کرتے رہے, ثبوت دکھاتے رہے, لیکن وی موو فارورڈ. لوگوں کے پاس گئے, لوگوں کو اٹھایا, لوگوں کو جگایا. ہم نے فیصلے کیے, اپنے اندرونی فیصلے کیے. یہ سب چیزیں اس طرف لے کر جاتی ہیں نا. ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے. کیا کر لیں گے وہ؟ ابھی 6 مہینے لا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ملک میں 6 مہینوں کے لیے دے دو حکومت, تباہی بربادی ہوتی ہے, یا
کوئی خوشحالی لے کر آتے ہیں. فائنانس منسٹر, وہ اکانومی چین, ان کا فائنانس منسٹر 8 مہینے تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا تھا ان کے دور میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا. وہ ڈالر جو اوپر جانا شروع ہوا ان کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے. پی ٹی آئی کے لوگ کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے, وہ کچھ کر کے دکھایا. یہ شہر ایک قطرہ ان کے دور میں پینے کا پانی نہیں آیا. یہ بی آر ٹی نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے, واپس آ کے انہوں نے بنوایا, ان کی حکومت نے بنوایا. 1 انچ جو ہے وہ زمین, 1 انچ کام آگے نہیں ہوا. کوئی ایک پروجیکٹ شہر میں نہیں ہے, صرف باتوں کا ٹورنامنٹ تھا. تو انہوں نے تو تباہی. لیکن آج لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں. نہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار. اگر پیپلز پارٹی کیا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے لوگ, آپ کو میسیجز دکھائیں کون کون بات کرنے کے لیے تیار ہے, کون کون میسیجز کر رہا ہے, کون کون اپنے دوستوں اور ہمارے دوستوں کے درمیان جو ہے وہ بات کر کے. پیپلز پارٹی تو جو ہے ہر آدمی تو ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر لو, ہم نہیں تھے, فلاں نہیں تھا. ہم آپ کو اپنا فون دکھائیں تو آپ بڑے بڑے جو ہے وہ چہرے عیاں ہو جائیں گے. ایشو یہ نہیں ہے. 22 MQM کے دہشت گرد MQM نے چھڑوائے ہیں اور بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اسی اپنے بندے کو پکڑ لیں اور بولے بھائی تو مجھے سورس دے, مجھے جگہ بتا, مجھے نام بتا, اور اس کو بالکل ڈگ آؤٹ کریں گے. 22 لوگ MQM کے دہشت گرد چھوٹے یا نہیں چھوٹے, اسی کو پکڑ لیں. کون کرا رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی میں نے پوری الیکشن کیمپین میں یہ بات کی ہے کہ ان کی پارٹی میں لوگ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ ان کی وزارت عظمیٰ کے راستوں میں انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا لی ہیں. ابھی بھی بلاول بھٹو کو MQM سے سینگیں لڑانے کے لیے کوئی فیڈ کر رہا ہے.